یونیورسل لاجک میں خوش آمدید، جہاں ہم بڑی بڑی کتابوں کے بڑے بڑے آئیڈیاز کو بالکل آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس نے سچ میں لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ اور اس کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ بہت سادہ ہے لیکن گہرا بھی ہے۔ آخر امیر لوگ اپنے بچوں کو پیسے کے بارے میں ایسا کیا سکھاتے ہیں جو غریب اور مڈل کلاس کے لوگ نہیں سکھا پاتے؟ چلیں آج اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ اسی طرح علم کو آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ یہ کتاب ایک ایسے سوال سے شروع ہوتی ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ بھئی، ہم اسکول میں الجبرا سے لے کر تاریخ تک سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن پیسے کے بارے میں ایک لفظ بھی کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہی اس کتاب کی بنیاد ہے، اور یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مالی تعلیم کی یہ کمی ہماری زندگیوں پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اب کتاب کا جو سارا آئیڈیا ہے نا، وہ مصنف رابرٹ کیوساکی کی زندگی کے دو اہم کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ ایک طرف تو ان کے اپنے والد تھے جو ایک انتہائی پڑھے لکھے پی ایچ ڈی تھے، لیکن رابرٹ انہیں پور ڈیڈ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ پیسوں کی تنگی کا شکار رہے۔ اور دوسری طرف تھے ان کے دوست کے والد جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ تھے لیکن مالی طور پر بے حد کامیاب تھے، اور انہیں وہ رچ ڈیڈ کہتے تھے۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے بڑا تضاد ہے کہ پیسے کے جو اصل سبق ہیں وہ ایک پڑھے لکھے پروفیسر سے نہیں، بلکہ ایک کم پڑھے لکھے لیکن مالی طور پر ذہین شخص سے ملے۔ تو آئیے اس سفر میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہم ان 5 اہم نکات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان 2 والدوں کی سوچ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ پھر ہم جانیں گے کہ مالی مسائل کی اصل جڑ آخر ہے کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سوچ کی ناقابل یقین طاقت پر۔ پھر دیکھیں گے کہ رزق اور تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ بھئی اصل فرق کس چیز میں ہے، سوچ میں یا پیسے میں؟ ایک ہی وقت میں 2 باپ جیسے کرداروں کا ہونا مصنف کے لیے ایک بہت ہی طاقتور تجربہ تھا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے پیسے کے بارے میں 2 بالکل الگ، ایک دوسرے سے الٹ فلسفے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف تھی غریب آدمی کی سوچ جو نوکری اور سیکیورٹی پر زور دیتی تھی، اور دوسری طرف تھی امیر آدمی کی سوچ جو آزادی اور دولت بنانے پر مرکوز تھی۔ اب انہیں ان میں سے ایک راستہ چننا تھا۔ کتاب کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پیسے کا سبق ہمیں اسکول کی کلاس میں نہیں بلکہ گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر ملتا ہے۔ ہم پیسے کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں نا، وہ اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو خود سوچیں، ایک غریب باپ جو خود مالی تنگی میں ہے، وہ اپنے بچے کو پیسے کے بارے میں کیا سکھائے گا؟ وہ صرف یہی کہے گا، بیٹا محنت سے پڑھو اور ایک اچھی نوکری ڈھونڈو۔ اور اسی طرح مالی مشکلات کا یہ چکر نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو اگر مالی تعلیم گھر پر ملتی ہے اور اسکول میں نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمیں اس بنیادی مسئلے کی طرف لے کر آتا ہے جس کی یہ کتاب نشاندہی کرتی ہے۔ آخر کیوں بہت سے ذہین، محنتی اور پڑھے لکھے لوگ بھی ساری زندگی مالی طور پر پریشان ہی رہتے ہیں؟ رابرٹ کیوساکی اس کی وجہ صرف ایک جملے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ سالوں سال اسکول میں تو گزارتے ہیں لیکن پیسے کے بارے میں کچھ نہیں سیکھتے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بہت اچھا ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر تو بن سکتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مالی طور پر بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ تعلیمی ذہانت اور مالی ذہانت یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، تو اس مالی تعلیم کی کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ایک ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں جسے چوہے کی دوڑ یا ریٹ ریس کہتے ہیں۔ وہ ایک اچھا ملازم بننا سیکھتے ہیں، ساری زندگی پیسے کے لیے سخت محنت کرنا سیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں سیکھ پاتے کہ پیسے کو اپنے لیے کام پر کیسے لگایا جائے، اور آخرکار وہ نوکری اور بلوں کے اس نہ ختم ہونے والے چکر میں پیسے کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر مسئلہ صرف تعلیم یا محنت کا نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ یہ ہمیں دونوں والدوں کے درمیان سب سے بڑے فرق کی طرف لاتا ہے، ان کی سوچ، ان کا مائنڈ سیٹ۔ کتاب کا اصل نچوڑ یہی ہے کہ کسی کی مالی قسمت اس بات پر منحصر نہیں کہ وہ کتنا کماتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ پیسے کے بارے میں سوچتے کیا ہیں۔ پور ڈیڈ کی سوچ کی سب سے بڑی مثال ان کا یہ پسندیدہ جملہ تھا، میں یہ نہیں خرید سکتا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا، تو یہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دماغ کے لیے ایک بند دروازے کی طرح ہے جو سوچنے، سوال کرنے اور کوئی حل تلاش کرنے کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ اس کے بالکل الٹ،
रिच डैड ने अपने बच्चों को ये जुमला कहने से मना किया हुआ था। इसके बजाय वो उनसे एक सवाल पूछवाते थे, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? अब ये एक बहुत ही मामूली सा फर्क लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। ये कोई बयान नहीं बल्कि एक सवाल है, और ये सवाल दिमाग को चैलेंज करता है, उसे हल ढूंढने और नए इम्कानात पैदा करने पर मजबूर कर देता है। इन दो जुमलों में फ़र्क बहुत बड़ा है। खुद ब खुद ये कहना कि मैं ये नहीं खरीद सकता ज़हनी सुस्ती की अलामत है। इससे दिमाग बस काम करना ही छोड़ देता है। लेकिन ये सवाल करना कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, एक ताकतवर ज़हनी वर्जिश की तरह है। ये दिमाग को काम पर लगा देती है। और सोच का ये फ़र्क सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों पर ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के बड़े फैसलों पर भी असर डालता था, ख़ास तौर पर जब बात आती थी रिस्क लेने की और तालीम के मकसद की। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों वालिद कामयाबी के लिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखा रहे थे। रिस्क के बारे में दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पुअर डैड का मंत्रा था, पैसे के मामले में बिल्कुल महफूज रहो, कोई रिस्क मत लो। ये सोच खौफ से पैदा होती है। दूसरी तरफ रिच डैड का फ़लसफ़ा था, रिस्क से भागो मत, उसे संभालना, उसे मैनेज करना सीखो। ये सोच इल्म और समझदारी की अलामत है। और ये बात बहुत शानदार तरीके से तालीम के बारे में उनके मकासद के फ़र्क को वाज़े करती है। पुअर डैड ने सिखाया कि एक अच्छी नौकरी तलाश करने के लिए एक मुतासिरकुन सीवी कैसे लिखा जाए, जबकि रिच डैड ने सिखाया कि नौकरियां पैदा करने के लिए मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स कैसे लिखे जाएं। यानी एक मुलाजिम बनने की तरबियत दे रहा था तो दूसरा मालिक बनने की। तो इन तमाम मिसालों के बाद हम इस किताब के सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर सबक पर पहुंचते हैं। ये हमें उस सवाल का जवाब देता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो अमीर और गरीब की माली ज़िंदगी में असल फ़र्क पैदा करती है। क्या वो पैसा है या कुछ और? उनकी पूरी माली ज़िंदगी का जो फ़र्क था वो सिर्फ एक बुनियादी सोच पर टिका हुआ था। एक नुक्ता नज़र ने एक को माली तौर पर जद्दोजहद करने पर मजबूर किया, जबकि उसी नुक्ता नज़र के उलट ने दूसरे को अमीर बना दिया। तो आखिर वो एक सोच क्या थी? और वो सबक नंबर 1 ये है जो इस किताब का सबसे मशहूर जुमला है और पूरे फ़लसफ़े का निचोड़ भी है। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। इसका मतलब ये है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी नौकरी पर इन्हिसार करते हैं। अगर वो काम करना छोड़ दें तो पैसा आना बंद हो जाता है। इसके बरक्स अमीर लोग ऐसे असासे बनाते हैं जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या स्टॉक्स, जो उनके लिए पैसा कमाते रहते हैं, चाहे वो खुद काम ना भी कर रहे हों। लेकिन यह सोच सिर्फ शुरुआत है। ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। इसके नीचे असासों की, सरमायाकारी की और माली जहानत की एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, जिसे हम आने वाले हिस्सों में तफसील से जानेंगे। हमारे अगले हिस्से में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालात के जवाब तलाश करेंगे। आखिर अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते? जब कहा जाता है कि पैसा आपके लिए काम करता है, तो इसका असल मतलब क्या है? और हम रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की वो दिलचस्प कहानी सुनेंगे जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस सबक सीखा था। इससे पहले कि हम ख़त्म करें, ज़रा एक सवाल पर गौर करें। पैसे के बारे में ऐसा कौन सा यकीन है जो आपको सिखाया गया था और जिसे आज की इस गुफ्तगू ने चैलेंज किया है? याद रखें, अपनी सोच को बदलना ही माली आज़ादी की तरफ पहला कदम है। अगर आप ये सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला हिस्सा मिस ना करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।